بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، پنجاب کا خطہ ثقافتی لحاظ سے بہت اہم ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی اس دور نے ہماری ثقافت کو، کھیل کی ثقافت کو بڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی ہیں جو اس ثقافت، کھیل کی ثقافت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک زندہ مثال ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جنہوں نے لو فلائنگ کبوتر پروری کی اس ثقافت کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ میری مراد جناب استاد اعجاز صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ لو فلائنگ کبوتر پروری کیا ہے اور اس کا موجد کون تھا؟ دراصل میں یہ لو فلائنگ جو کبوتر پروری ہے جی، یہ 2000 میں یہ لو فلائنگ کی شکل میں ہے۔ پہلے اس کو ہندوستان سے لے کر پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اسے چھتری والے کبوتر کہتے تھے۔ کچھ چھتری والے کہتے تھے، کوئی نیچی والے کہتے تھے۔ تو دوسرے جو ہمارے دوست آسمانی کبوتر بار، وہ آسمانی کبوتر بار کہلاتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے زیادہ تھے آسمانی کبوتروں والے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، بزنس مین تھے، تو انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے ہائی فلائنگ کبوتر پروری دے دیا۔ تو ہمارے پاس تو کوئی سورسز نہیں تھے، کیونکہ یہ غریب لوگوں کا شوق تھا، اتنے وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے۔ 2000 میں جب نایاب حیدر صاحب نے یہ ایک رسالے کی شکل میں کبوتر پروری کو متعارف کرانے کے لیے پورے پاکستان میں یہ اشاعت شروع کی، تو اس وقت میاں حسنین حیدر شیخ، جو حسنین کنسٹرکشن کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی یہ شوق میں شرکت کی۔ جب انہوں نے چھتری والے شوق میں شرکت کی تو انہوں نے پھر اپنی کاوش سے اس کا نام پڑھے لکھوں ان کے مقابلے میں لو فلائنگ رکھ دیا۔ بلکہ اس کا نام رکھنے میں یہ شیخ حسنین صاحب ہی موجود ہیں، کیونکہ لو فلائنگ کا لفظ انہوں نے لکھایا، میرے سالوں میں بھی لکھایا، اور جو پمفلٹ چھپے انہوں نے بھی لکھایا۔ پھر چھتری والے اور نیچی والے جو کنسیپٹ تھے نا، یہ نام تھے، یہ ختم کر دیے، کیونکہ یہ ایک مہذب نام نہیں تھے، اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو جب سے ہمیں لو فلائنگ کا ہمیں یہ ملا ہے اعزاز، اس وقت ہمیں اب چینل والے بھی پوچھتے ہیں، رسالوں والے بھی پوچھتے ہیں، تو دراصل لو فلائنگ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کبوتر اب لو فلائنگ رہے نہیں ہے، یہ بھی آسمان میں اڑتے ہیں، صحیح۔ مگر اس کا نام لو فلائنگ پر تو ان کا جو موجد نہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان لو فلائنگ کبوتر کا موجد جو ہے نا، یہ اکبر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ کی تاریخ دیکھیں نا آپ، اکبر بادشاہ کی کتاب آئینہ اکبری جو ہمیں شیخ حسنین صاحب نے مطالعہ کرایا، اس میں 7 پیج ہیں کبوتر پروری کے، اکبر بادشاہ کے جو اپنی طرف سے ان کا انٹرویو ہے، اس میں انہیں اپنے کبوتروں کی قسمیں بتائی ہیں۔ یہ کبوتر جو ہمارے پاس اب لو فلائنگ کہلاتے ہیں نا جی، اس زمانے میں اس نے ان کا نام چرگ چکر رکھا ہوا تھا، کہ باز کی طرح جو آسمان میں آ جا کرتے ہیں نا کبوتر، وہ کبوتر چھتری والے تھے اکبر بادشاہ میں۔ تاریخ تو ہے ملتی یہ کہ اکبر بادشاہ ان کا موجد تھا۔ بعد میں جب اکبر بادشاہ سے یہ منتقل ہوئے، یہ ایران سے سارے کبوتر ادھر آئے تھے پاکستان میں، پھر یہ ہندوستان میں، پاکستان میں اور سارے پھیل گئے۔ پہلے تو یہ جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو ڈسٹرکٹ فیروز پور یہ مرکز تھا، ڈسٹرکٹ فیروز پور۔ تو اس کے بعد جب پاکستان سن 47 میں مرد وجود میں آیا، تو اس وقت پھر جو لوگ ہندوستان سے مہاجر ہو کر پاکستان میں آئے تو وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی اس شوق کو قائم دائم رکھا۔ ان میں تو میرا خیال میں اگر نام لوں تو ہزاروں آدمیوں کا نام ہے۔ میں تو صرف بورے والے کے لوگ بتا سکتا ہوں جو ہمارے شوق میں پاکستان بننے کے بعد جو استاد تھے، جو فرید کوٹ اور فیروز پور سے ادھر آئے، بورے والا میں آ کر آباد ہوئے اور شوق کیا۔ اس میں استاد نواب، اس کو وہ غریب آدمی تھا، بکھا کے نام سے پکارتے تھے۔ استاد چراغ تھا، اسے چگی کے نام سے پکارتے تھے۔ استاد نواب بوڑھا تھا، اس کو بوڑھے کے نام سے پکارتے تھے۔ استاد حسین تھا، وہ انصاری تھا قوم کا۔ استاد غفور تھا، استاد عزیز ڈوگر تھا، استاد مصطفیٰ طور تھا، اور استاد صدیق لوہار تھا۔ ایسے بے شمار نام ہیں جو پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے لو فلائنگ کبوتر تو نہیں کہلاتے تھے، چھتری والے کبوتروں میں ان کا نام بورے والا میں آج تک قائم ہے۔ سر، آپ نے بڑے استادوں کا نام لیا جو
جو بورے والا سے بلونگ کرتے ہیں. سر بورے والا شہر کا نام کیوں مشہور ہے کبوتر کے؟ بورے والا کا نام مشہور اس لیے ہے کہ بورے والا پنجاب کا پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں شروع سن 47 سے ہی لو فلائنگ کے کبوتر ہی سب نے رکھے. اچھا. یعنی جو ہائی فلائنگ کے کبوتر بورے والا میں بالکل کسی کے پاس نہیں تھے, صرف لو فلائنگ. لو فلائنگ ہم تو چھتری والے کہتے تھے. یہ تو ان کی مہربانی نایاب حیدر صاحب کی اور میاں حسنین حیدر کی, جنہوں نے ان کا نام تبدیل کر کے ہمیں لو فلائنگ دے دیا. وہ پڑھا لکھا نام تھا اور اب تو بڑا خوبصورت ہو گیا نام. سر اس کے علاوہ بھی کوئی شہر ایسے جو مشہور ہے لو فلائنگ بورے والا کے؟ شہروں میں چیچا وطنی شہر بھی یہ لو فلائنگ والوں میں مطلب سر فہرست ہے. اس کے بعد دیپال پور سر فہرست ہے, اپنا بہاور نگر ڈسٹرکٹ سر فہرست ہے. اس کے جو موضع ہیں شہر فرید یہ چکوک میں یہ سر فہرست ہیں. اسی طرح فیصل آباد سر فہرست. اب تو فیصل آباد کے پہلے تو فیصل آباد کے چکوک میں جو سائڈا میں وہاں تھے لو فلائنگ والے کبوتر, شہر میں نہیں تھے. اب یہ کبوتر اتنے ترقی کر کے ہیں یہ شہر میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور لوگ مجبور ہو گئے ہیں ان کو رکھنے کے لیے اور وہ شوق دو کرتے ہیں. وہ جو کبوتر بھی ایسے ہو گئے ہیں, لوگ فلائنگ بھی نہیں بلکہ یہ صبح کے گئے یہ بھی شام کو ہی آتے ہیں. صحیح. سر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لو فلائنگ کبوتر میں محاوت کا. یہ محاوت کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ اصل میں محاوت کا مطلب ہوتا ہے کبوتر تیار کرنے والا, صحیح, تیاری دینے والا, بازی کے لیے تیاری دینے والا. اصل تو ہو استاد اور ہوتا ہے, محاوت اور ہوتا ہے. کسی وقت استاد بھی محاوت ہوتا ہے, کسی وقت استاد اور ہوتا ہے, محاوت اور ہوتا ہے. محاوت کا اصل جو لفظی معنی ہے نا جی, وہ کبوتر تیار کرنے والا اس کو کہتے ہیں. جو بازی کے لیے کبوتر کو تیار کرتا ہے, بازی میں چھوڑتا ہے, مقابلے میں چھوڑتا ہے, جیت ہار تو مقدر ہے نا, اس کو محاوت کہا جاتا ہے. اچھا سر, ابھی بورے والا میں آپ کوئی ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں؟ کیونکہ بورے والا کا آپ نے بتایا بہت سارے استاد اس سے بلونگ کرتے ہیں اور بورے والا کی ایک اپنی پہچان ہے. اس میں کوئی ٹورنامنٹ ایسا ہو رہا ہے؟ بورے والا میں جو استاد صاحبان کا میں نے نام لیا ہے نا جی, یہ تو پرانے, یہ تو فوت ہو گئے. جی جی. اب جو بورے والا کے یہ سیکنڈ جو جنریشن آئی ہے, انہوں نے اس شوق کو بہت زیادہ فروغ دیا, بہت زیادہ فروغ دیا ہے. انہوں نے بلکہ محافظی کو بھی بہت اچھا طریقے سے, میں کہتا کبوتروں کی لمبی پروازیں ہوئی ان کی وجہ سے, محاوت کی وجہ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے میں دیکھا, میں نے تقریباً سن 1960 سے لے کر سن 1980 تک کبوتر بس 2.5 تک ہار جیت کرتے تھے. اب کبوتر گرمیوں میں محاوت کی محنت, ان کی اپنی سینس ہے, اس کی وجہ سے میرا خیال اب کبوتر شام کو ہار جیت کرتے ہیں, بلکہ اگلے روز تک چلے جاتے ہیں, 2-3 دن تک اڑتے ہیں متواتر گرمی میں. تو بورے والا میں اب جو شوق ہو رہا ہے, بورے والا میں جو ہم نے اناؤنس کیا ہے پہلا ٹورنامنٹ, وہ ٹورنامنٹ پہلے بھی ہوتا ہے کئی سال سے, یہ نہیں کہ یہ اسی دفعہ ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا ہے. پچھلے سال کورونا کی وجہ سے منسوخ ہوا تھا. اس دفعہ یہ 517 سبزی منڈی میں, یہ بہت اچھا گراؤنڈ ہے, پلین گراؤنڈ ہے, صاف ستھرا ہے. گراؤنڈ اچھا وہ ہوتا ہے جہاں کبوتر کو دیکھ سکے, شوقین کبوتروں کو دیکھ سکے, بیٹھنے والا نظر آ جائے, جیتنے والا صاف نظر آ جائے, تو اس کو گراؤنڈ اچھا کہا جاتا ہے. جس گراؤنڈ میں پتہ نہ چلے بھی کس کا بیٹھ گیا کس کا نہیں بیٹھا, اس کو میں تو گراؤنڈ نہیں کہتا, وہ تو کوئی نہ کوئی بدیانتی ہو جاتی ہے وہاں. یہ گراؤنڈ جو 517 سبزی منڈی کا گراؤنڈ ہے, یہ شفاف بھی ہے, لوگ بھی صبر و تحمل والے ہیں, آدمی بھی اچھے ہیں, غریب بھی بڑے ہیں تو امیر بھی بڑے بڑے ہیں, کولڈ سٹور کے مالک بھی ہیں, غریب پتھیرے بھی ہیں, غریب زمیندارہ کرنے والے بھی ہیں, مزدور لوگ بھی. یعنی کہ اس جو آپ نے ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اس میں آپ نے کمبینیشن رکھا ہے جی, اور سارا برابری کی سطح پر ہے. انعام بھی آپ دے رہے ہیں؟ جی جی. اس میں یہ ہوا نا کہ بہت سمپل سی انٹری ہے, سمپل انٹری اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ غریب لوگ بھی حصہ لے سکیں. صحیح صحیح. تو جو ریلیف ملا ہے غریبوں کو کہ وہ جو تھوڑا تھوڑا پیسے اکٹھے کر کے انٹری فیس کی رقم ہے, اس سے 125 موٹر سائیکل نہیں آ سکتا, وہ 50,000 روپیز ہوگی. اس لیے جو ٹورنامنٹ کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے کم ہوں گے 125 میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ جتنا ہوگا وہ آپ اپنی گرفت دے کر اس کو 125 کو عملی جامہ پہنائیں گے اور جیتنے والے کو ہم تقسیم کریں گے بڑے پروٹوکول کے ساتھ. بڑی اچھی کاوش ہے. اس کے علاوہ جب یہ میں نے موٹر سائیکل کا اناؤنس کیا تو وہ سارے دوست موجود تھے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو پہلے بھی چل رہا ہے, یہ نہیں کہ نیا. صداقت چیمہ اور دوسروں جو ان کے حریف ہیں ان کے مابین یہ 1-to-1 مقابلے پہلے بھی ایسے موٹر سائیکلوں کی شکل میں یا ویسے کوئی پرائز کی شکل میں ہوتے ہیں, مگر اس دفعہ یہ مقابلہ پہلا مقابلہ ہے جو عبدالرشید رانا اور صداقت علی چیمہ کے مابین
1-to-1 उस मोटरसाइकिल के अलावा एक तो इनाम का मोटरसाइकिल है, Yes. इसके अलावा एक एक मोटरसाइकिल है जो इनके मोबाइल होगा, वो जो हारेगा वो अदा करेगा दूसरे को। सही। हारने जीतने का तरीका, जिसके नंबर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, जी जी जो जीतेगा हारे वाला आदमी उसको देगा मोटरसाइकिल देकर। तो जो दूसरा इज्तिमाई मोटरसाइकिल है वो इंतजामिया कमेटी प्रोवाइड करेगी और जीतने वाले को देगी। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सबको, बल्कि मैं दूसरे लोगों को भी दावत दूंगा कि एक अच्छा ग्राउंड मिल गया है, इस ग्राउंड में शिरकत करें ताकि जोशो खरोश के साथ ये टूर्नामेंट तकमील को पहुंचे और लोग देखने वालों को मजा आए कि पता चले कि वाकई भी फला आदमी गरीब भी था भी वो भी जीत गया भाई। जी जी या जीतना या क्वालिफाई करना, नंबर लेना भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है इसमें। बिल्कुल। मोटरसाइकिल जीतना तो वो तो बहुत लक की बात होती है ना, लक भी काउंट होती है, मगर नंबर ले लेना, 7 नंबरों में से एक आदमी 2 नंबर लेता है, मोटरसाइकिल नहीं लेता, लेकिन उसका नाम, उसका भी नाम आएगा तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। उसको नहीं, आप ये नहीं कह सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। वो क्वालिफाई करने वाला आदमी जो है ना जी, वो अच्छे खिलाड़ियों में शामिल होगा और उसका महावत जो होगा उसका भी नाम तारीख में आएगा कि ये कबूतर अच्छे प्रवाद करने वाले फला आदमी ने तैयार किए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारी जो ये सकाफत है इसको परवान चढ़ाइए और 517 ईबी में जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो ज़ेर सदारत उस्ताद एजाज साहब की हो रहा है उसको भी देखें और अपनी ये जो सकावत है उसको परवान चढ़ाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।